بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ احباب گرامی، آج کے سبق میں ہم ایک انتہائی اہم سوال اور اس کا جواب پڑھیں گے۔ یہ سوال بار بار طلباء کی طرف سے اور بلکہ کئی ایسے اہل علم اور عوام الناس میں سے بھی ایسے جو فقہ کی طرف یا علماء کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، ان کی طرف سے یہ سوال کیا جاتا ہے۔ سوال یہ کرتے ہیں کہ فتاوی شامی کیا ہے، اور علماء جب فتویٰ دیتے ہیں یا جب ان سے فتویٰ لیا جاتا ہے تو وہ فتوے کے وقت اس کی طرف رجوع کیوں کرتے ہیں؟ کئی دفعہ یہ سوال کیا گیا ہے، تو آج میں نے چاہا کہ آپ تمام کو اس کا تفصیلی جواب دے دیا جائے۔ دیکھیں، سوال یہ کیا جاتا ہے کہ فتاوی شامی کیا ہے، اور علماء فتویٰ دیتے وقت، مفتیان فتویٰ دیتے وقت اس کی طرف رجوع کیوں کرتے ہیں؟ دیکھیں، اس کا جواب یہ ہے کہ فتاوی شامی، جسے رد المحتار بھی کہتے ہیں، یہ شرعی مسائل پر مشتمل ایک کتاب ہے۔ اس میں طہارت سے لے کر مرنے کے بعد وراثت کی تقسیم تک کے تمام ضروری شرعی احکام درج ہیں۔ اور اگلا سوال یہ ہے کہ علماء فتوے کے وقت اس کی طرف رجوع کیوں کرتے ہیں؟ دیکھیں، اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ میں کچھ مختصراً آپ احباب کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ یہ 1000 سالہ علماء کی تحقیقات کا نچوڑ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں راجع اور مفتہ بہ قول بھی ذکر کر دیا جاتا ہے، وگرنہ اکثر کتب فقہ میں تمام اقوال ذکر کر دیے جاتے ہیں، راجع اور مفتہ بہ قول کا تعین نہیں کیا جاتا۔ اس صورت میں راجع اور مرجوح، صحیح اور اصح کا فیصلہ کرنا خود پڑھنے والے کے ذمے ہوتا ہے، جو اس کے لیے کافی مشکل کام ہے۔ تو اس وجہ سے اس کی طرف علماء رجوع کرتے ہیں، کیونکہ اس میں راجع اور مفتہ بہ قول کو ذکر کیا گیا ہے، اور ساتھ یہ 1000 سالہ علماء کی تحقیق کا نچوڑ ہے۔ اور اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ علماء جو اس کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ اس میں انہوں نے اپنی طرف سے بہت کم لکھا ہے۔ ہر موقع پر پچھلے علماء کرام کی تحقیقات کو پیش کیا ہے۔ مثلاً علامہ شامی علیہ رحمہ نے مفتہ بہ اور راجع قول کا فیصلہ بھی خود نہیں کیا، بلکہ متاخرین میں سے معتبر احباب اصحاب فتویٰ پر اعتماد کیا ہے۔ مثلا جس میں علامہ ابن حمام علیہ رحمہ ہیں، علامہ قاسم ہیں، علامہ ابن حاج ہیں، علامہ رملی علیہ رحمہ ہیں، اور علامہ ابن نجیم علیہ رحمہ ہیں، اور علامہ اسماعیل علیہ رحمہ ہیں، اور علامہ حائق علیہ رحمہ ہیں، اور حضرت مولانا سراج جیسے فقیہ اور متقی علماء کرام شامل ہیں۔ اس وجہ سے علماء اس فتوی شامی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اور اس کی تیسری وجہ یہ ہے کہ اس میں مسائل کو مکمل تحقیق کے بعد پوری احتیاط سے لکھا گیا ہے۔ آپ اس کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ انہوں نے جب بھی کسی کا قول نقل کیا تو اس کی اصل عبارت اصل کتاب سے تلاش کر کے لکھی ہے۔ بعض اوقات مجبوری سے خلاصہ ذکر کیا ہے۔ مثلاً اگر انہوں نے امام طحاوی علیہ رحمہ یا امام سرخسی علیہ رحمہ کا قول لکھا ہے تو انہوں نے ہدایہ جیسی کسی کتاب سے نہیں لکھ دیا، بلکہ ان بزرگوں کی اصل کتابوں کی طرف رجوع کیا اور ان کی اصل عبارت کو تلاش کر کے درج کیا ہے، تاکہ غلطی اور خطا کا امکان کم سے کم ہو۔
یہ کام انتہائی مشکل ہے لیکن انتہائی مفید بھی ہے، کیونکہ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ناقل کسی قول کو پوری ایمانداری سے اپنے الفاظ میں درج کر دیتا ہے، لیکن اس سے جملے کا معمولی سا مفہوم بدل جاتا ہے، جس کا اثر مخصوص باریک صورتوں میں ظاہر ہوتا ہے۔ علامہ امام ابن عابدین شامی علیہ رحمہ نے امت کو اس سے بچانے کے لیے یہ محنت خود اٹھائی، اور اللہ نے ان کی کتاب کو وہ شہرت عطا فرمائی جو بہت کم ہی کتابوں کے حصوں میں آئی ہے۔ اس وجہ سے حضرات علماء کرام، یہ میں نے 2-3 وجوہات آپ احباب کے سامنے ذکر کی ہیں، ان کی وجہ سے علماء کرام اس فتاوی شامی کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور یہاں میں چند مزید باتیں فتاوی شامی کے حوالے سے بھی آپ احباب کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ اللہ رب العزت کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی حقیر کی یہ چند ٹوٹی پھوٹی باتیں جو ہیں یہ آپ تمام کے لیے مفید ثابت ہوں گی۔ دیکھیں، فتاوی شامی امام ابن عابدین شامی علیہ رحمہ کی تصنیف ہے۔ انہیں علامہ ابن عابدین اس وجہ سے کہا جاتا تھا کیونکہ ان کے جد اعلیٰ بہت نیک انسان تھے، ان کی نیکی کی وجہ سے انہیں عابدین کہا جانے لگا۔ پھر اسی خاندان میں سے امام شامی کو شہرت ملی تو لوگ انہیں اپنے جد کی نسبت سے ابن عابدین شامی کہنے لگے۔ یاد رہے کہ فتاوی شامی جو اس وقت ہمارے دارالافتاء میں موجود ہے، جس سے ہم دیکھ کر فتویٰ لکھتے ہیں، یا جن کو ہم خصوصاً جس کا مقدمہ ہم تخصص کے طلباء و طالبات کو پڑھنے کے لیے ہم دیتے ہیں، یہ فتاوی شامی بنیادی طور پر 3 کتابوں کا مجموعہ ہے۔ نمبر 1 تنویر الابصار، نمبر 2 در مختار، نمبر 3 رد المحتار۔ یہاں یہ بات بھی بڑی قابل توجہ ہے کہ تنویر الابصار، در مختار اور رد المحتار نام رکھنے کا بھی ایک خاص پس منظر ہے۔ یہ تینوں نام جو 3 کتابیں ہیں اور ہر کتاب کا جو نام رکھا گیا ہے، ہر ایک کا خاص پس منظر ہے۔ مثلا سب سے پہلے تنویر الابصار ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلے امام جو اس کے مصنف ہیں طمرطاشی علیہ رحمہ، امام طمرطاشی علیہ رحمہ نے ایک کتاب لکھی جس میں بڑی بڑی کتب فقہ میں پھیلے ہوئے معتبر اور مستند مسائل کو جمع کیا اور ایک مختصر سی کتاب کی صورت میں پیش کر دیا۔ اس کتاب کی وجہ سے بڑی سہولت پیدا ہو گئی۔ جن مسائل کو دیکھنے کے لیے کئی جلدوں پر مشتمل کتب کو دیکھنا پڑتا تھا، ان کی ورق گردانی کرنی پڑتی تھی، اب اس مختصر کتابچے کے ذریعے انہیں پڑھا اور یاد کیا جا سکتا تھا۔ اسی وجہ سے انہوں نے اس کا نام تنویر الابصار رکھا، یعنی آنکھوں کی ٹھنڈک۔ تنویر الابصار کا معنی کیا ہے؟ آنکھوں کی ٹھنڈک، یعنی تمام کتابوں کے، بڑی بڑی کتابوں کے ذخیرے انہوں نے اپنے اس مختصر کتابچے میں جمع کر دیے، جس کو مختصر وقت میں پڑھا اور دیکھا اور یاد کیا جا سکتا ہے، اس کی مناسبت سے انہوں نے ان کا نام تنویر الابصار رکھا ہے۔ اور اس کی شرح، تنویر الابصار کی شرح امام حفص فقی نے 10 جلدوں میں لکھنے کا ارادہ کیا، لیکن جب لکھنے لگے تو خیال آیا کہ ایسا کرتا ہوں کہ تفصیلی کتاب نہیں لکھتا، بلکہ بعض چنے ہوئے موتیوں کو جمع کر دیتا ہوں۔ اس لیے انہوں نے چنے ہوئے موتیوں کو ہی جمع کیا اور اس کتاب کا نام الدر المختار رکھا، یعنی الدر المختار کا معنی ہے چنے ہوئے موتی۔ آگے امام شامی علیہ رحمہ نے دیکھا کہ یہ کتاب بہت مفید ہے، لیکن اپنے اختصار کی وجہ سے کافی مشکل ہو گئی ہے۔ طالب علم اسے سمجھنے کے معاملے میں تردد اور شک میں مبتلا ہیں،
اور اسے چھوڑ کر دوسری کتابوں کی طرف جا رہے ہیں، تو امام شامی علیہ رحمہ نے ارادہ کیا کہ کیوں نہ متردد اور طالب علموں کو اس کتاب کی طرف واپس لایا جائے۔ تو انہوں نے اس پر ایک وضاحتی حاشیہ لکھا اور اس حاشے کا نام رکھا رد المختار علی در المختار، یعنی جس کا مطلب کیا ہے؟ جس کا مطلب یہ کہ حیران پریشان شک و تردد میں مبتلا طالب علم کو چنے ہوئے موتیوں کی طرف واپس لانا۔ اور خود علامہ شامی علیہ رحمہ نے بھی اپنی کتاب کے اندر یہی بات لکھی ہے کہ فتاوی شامی پڑھنے والے کو چاہیے کہ وہ فتاوی شامی میں ذکر کردہ چند علامات کو ہمیشہ ذہن میں رکھ لے، تاکہ اسے مطالعہ کرنے کے دوران کسی قسم کی پریشانی اور کسی قسم کی دقت کا مسئلہ نہ ہو۔ اور خود فتاوی شامی علیہ رحمہ نے بھی اپنی اس کی وجہ ذکر کی ہے۔ کیوں میں نے وجہ ذکر کی ہے؟ تاکہ طلباء اس کتاب کے معنی کے سمجھنے میں جو دقت پریشان کر رہے ہیں، دقت محسوس کر رہے ہیں اور بھاگ رہے ہیں، وہ اس کی طرف واپس آئیں۔ اسی وجہ سے فرماتے ہیں کہ فَلِهَذَا سَمَّيْتُهَا رَدُّ الْمُحْتَارِ عَلَى دُرِّ الْمُخْتَارِ، اسی وجہ سے میں نے اس کا نام رد المختاری علی الدر المختار یہ رکھا ہے۔ اب آگے میں چند باتیں آپ احباب کے سامنے اس کتاب کو سمجھنے کی بیان کرتا ہوں۔ دیکھیے، علامہ شامی علیہ رحمہ نے اپنی کتاب فتاوی شامی کے اندر کچھ نشانیاں بیان کی ہیں، کچھ چیزیں بیان کی ہیں، اور خفیہ جسے کہتے ہیں نا حاشیے دیے، خفیہ الفاظ لکھے ہیں۔ ان الفاظ کا مطلب اور مفہوم کیا ہے؟ مثال کے طور پر دیکھیے، کئی جگہوں پر علامہ شامی علیہ رحمہ نے ہا لکھ دیا، صرف ہا۔ اب اس ہا کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں، جب کسی عبارت کے آگے ہا یا اس کے بین السطور ہا یا اس کے اوپر یا قوسین ہا لکھا ہوا ہو تو اس صورت میں اس کی مراد کیا ہے؟ دیکھیں، ہا لکھنے سے علامہ شامی علیہ رحمہ کی مراد یہ ہوتی تھی کہ یہ بات امام حلبی کی شرح در مختار میں لکھی ہوئی ہے۔ اور کئی جگہ پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ طا لکھا ہوتا ہے، کہ جب امام شامی علیہ رحمہ طا لکھتے ہیں تو اس سے ان کی مراد یہ ہوتی ہے کہ یہ بات میں نے امام طحطاوی علیہ رحمہ کے حاشیہ در مختار سے لی ہے۔ اور جب امام شامی علیہ رحمہ ہا دو آنکھوں والی ہا لکھتے ہیں تو اس سے ان کی مراد ہوتی ہے کہ جو بات چل رہی تھی اب وہ اس ہا کے بعد ختم ہو چکی ہے، یعنی اپنی بات کے اختتام کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اور اس لیے وہ دو آنکھوں والی ہا ذکر کر دیتے ہیں۔ اور جب آگے امام شامی علیہ رحمہ ملخصن لکھتے ہیں، ملخصن کا لفظ لکھتے ہیں، تو اس سے ان کی مراد یہ ہوتی ہے کہ یہ بات میں نے اصل الفاظ میں نہیں لکھی بلکہ میں نے اس کا خلاصہ لکھ دیا ہے۔ اور جب امام شامی علیہ رحمہ قاموس کا لفظ لکھتے ہیں تو اس سے ان کی مراد فیروز آبادی کی قاموس کتاب ہوتی ہے۔ اور جب وہ مصنف یا شارح کا لفظ لکھتے ہیں تو اس سے ان کی مراد بالترتیب امام ترمتاشی اور ان کے شارح امام حصفقی ہوتے ہیں۔ اور جب امام شافعی علیہ رحمہ فا لکھتے ہیں یا فافہم کا لفظ لکھتے ہیں تو اس سے ان کی مراد ہوتی ہے کہ میں ادب کی وجہ سے صراحت نہیں کر رہا کہ امام حلبی یا امام طحطاوی علیہ رحمہ سے مجھے اختلاف ہے، آپ خود سمجھ جائیں۔ فافہم کا مطلب کیا ہے؟ جب کہیں لکھتے ہیں تو وہ ادب کی وجہ سے یہ بھی نہیں لکھتے کہ مجھے ان سے اختلاف ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں آپ اس لفظ سے خود سمجھ جائیں کہ بھئی مجھے اس مسئلے میں ان سے اختلاف ہے۔ تو دیکھیں، میں نے یہاں اختصار کے ساتھ یہ بیان کر دیے کہ آپ اس سے اپنے سوال کا جواب کیسے نکال سکتے ہیں۔ دیکھیں، اگلی بات جو میں آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں، سمجھانا چاہتا ہوں، عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہم اختصار کے ساتھ یا کم وقت میں ہم اپنے سوال کا جواب کیسے نکال سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ سوچیں کہ آپ کا مسئلہ فقہ کے ابواب میں سے کس باب میں ملے گا۔
آپ یہ سوچتے ہیں نا کہ میں اب مسئلہ فتویٰ لکھ رہا ہوں تو فتویٰ لکھتے وقت یہ میرا فتویٰ در مختار کے اندر اس کی کس جلد میں ہوگا، کہاں ہوگا؟ تو سب سے پہلے آپ نے کیا سوچنا ہے کہ کس فقہ کے ابواب میں سے کس باب میں ہوگا۔ مثلا یہ کتاب الصلاۃ میں ملے گا، یا کتاب البیوع میں ملے گا، یا کتاب الطہارت میں ملے گا، یا نکاح میں ملے گا، طلاق میں ملے گا، یا سیر میں ملے گا، کس میں ملے گا؟ جب یہ سمجھ میں آ جائے کہ یہ مسئلہ فلاں باب میں ملے گا تو اس باب کی فہرست کو دیکھیں، کیونکہ فتاوی شامیہ علیہ رحمہ کی فہرست میں عموماً مشہور مسائل درج ہیں۔ اگر وہاں نہ ملے تو صرف در مختار کی عبارت کو پڑھتے جائیں، جہاں شک ہو اس مقام پر، جہاں یہ اس بات کا شک ہو کہ اس مقام پر میرا مطلوبہ مسئلہ ہو سکتا ہے تو وہاں آپ رد المحتار کی شرح بھی پڑھیں، جہاں تک یہ مکمل بحث ختم نہ ہو جائے پڑھتے رہیں۔ اگر مطلوبہ مسئلہ مل جائے تو احتیاطاً 1-2 صفحے پچھلے اور 1-2 صفحے اگلے بھی پڑھ لیں، تاکہ اگر پہلے یا بعد میں کوئی قید ذکر کی گئی ہے تو وہ بھی آپ کے سامنے آ جائے۔ یہ مفتی کا کام ہے ان چیزوں کو دیکھنا۔ یہاں چند باتیں آپ کو اور بھی میں مزید ذکر کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ دیکھیں، فقہ بنیادی طور پر شریعت کا قانون دانوں کا مرتب کردہ دستور ہے۔ اس میں 4 مشہور مذاہب ہیں: فقہ حنفی، شافعی، مالکی اور حنبلی۔ میں یہ بات دعوے سے کہتا ہوں، آپ ہر مسئلے کو قرآن و سنت سے حل کرنے کی کوشش کریں۔ جو بھی مسئلہ آپ دیکھیں تو سب سے پہلے اس کو قرآن و سنت سے حل کرنے کی کوشش کریں۔ اگر کوئی مسئلہ حل نہ ہو سکے تو آپ فقہا کی کتب کا مطالعہ کریں، خصوصاً آپ فتاوی شامی کا مطالعہ کریں، فتاوی ہندیہ کا مطالعہ کریں۔ آپ نے درس نظامی میں ہدایہ پڑھی ہے، ہدایہ کا مطالعہ کریں، کنز الدقائق کا مطالعہ کریں، بحر الرائق کا مطالعہ کریں، مبسوط کا مطالعہ کریں۔ تو یہاں جب یہ سارا کریں گے تو اب آپ کا وہی مسئلہ 10 منٹوں کے اندر حل ہو جائے گا۔ اسی وجہ سے میں کہتا ہوں کہ علم فقہ اور علم فتاوی ماضی میں بھی کارآمد تھا، اب بھی کارآمد ہے، اور آئندہ بھی انشاءاللہ العزیز کارآمد رہے گا۔ جی آخر میں ایک چھوٹی سی بات ذکر کر کے اپنی بات کو اختتام کی طرف لاتا ہوں۔ دیکھیں، تخصص فی الفقہ کے طلباء جو ہیں وہ اس سے کس طرح فائدہ حاصل کریں، اس کا مطالعہ کس طرح کریں، میں ایک اپنے ناقص تجربے کے تحت آپ کو 2-3 طریقے بیان کر دیتا ہوں۔ امید ہے کہ جب آپ ان طریقوں پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ احباب کو ایک بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ دیکھیں ذرا، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ مناسب روزانہ کی بنیاد پر مناسب وقت نکال کر بڑی لگن کے ساتھ اور شوق و ذوق کے ساتھ آپ اس کا مطالعہ جاری رکھیں، اور اپنی کاپی اور قلم لے کر مطالعہ کیا جائے۔ ہر صفحے پر جتنے مفتہ بہ اقوال ہیں سب کو پہلے سمجھا جائے، پھر قلم بند کیا جائے۔ علامہ شامی علیہ رحمہ ہر بحث میں کچھ اصول و ضوابط بیان کرتے ہیں، انہیں اصول و ضوابط کے عنوان سے تحریر میں لائیں تو انشاءاللہ تعالی بہت فائدہ ہوگا۔ اور دوسرا طریقہ یہ کہ ہر صفحے پر از خود سوالات بنا کر ان کے جوابات لکھیں اور مطلوبہ عبارت بحوالہ درج کریں، اور جواب کی تائید کے لیے آپ اردو فتاوی دیکھیں، اکابر کے جو اردو فتاوی ہیں ان سے آپ تائید حاصل کریں، یعنی خود ہر صفحے پہ خود سوال بنائیں اور پھر آگے انہی کے جواب کو دیکھ کر ان کے جوابات لکھیں، بحوالہ درج کریں، اور پھر ان جوابات کی تائید اردو عبارت میں جوابات لکھیں اور اس کا ساتھ عربی حوالہ لکھیں، اور پھر اس کی تائید کے لیے آپ اردو فتاوی دیکھیں۔ تیسرا ایک طریقہ یہ ہے کہ فتاوی شامیہ کے ساتھ ساتھ ہندیہ، بدائع الصنائع، البحر الرائق اور ہدایہ کا آپ مطالعہ کریں۔ تو یہ طریقے نسبتاً مشکل ہیں لیکن اس میں فائدہ بہت ہے، اور اس سے انشاءاللہ تعالی
آپ لوگ صحیح معنی ایک فقی ذوق رکھنے والے احباب میں شامل ہوں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔